بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ یہ سورہ رحمان شریف مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی بے پناہ نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر ایک نعمت کو بیان کرنے کے بعد احسان جتلایا رب تعالی نے کہ کیا تمہارے پاس گنجائش ہے اس نعمت کا انکار کرنے کی۔ کئی خطیب جو ہے نا وہ طیش میں آ کر یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ اپنا رسول بھیجا اس نے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ احسان جتلایا ہے، حالانکہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں پر بھی احسان جتلایا نا، جتنی نعمتوں پر، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت لجپال نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ بات کر کے باقی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ سورہ رحمان شریف میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ الم نخلقکم ازواجا، تمہارے جوڑے نہیں بنایا ہم نے؟ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں میں نے تمہیں کل روٹی نہیں کھلائی تھی، کل ہی تو پانی پلایا تم، یہ احسان جتلانا ہے نا۔ کسی کو سنا دینا کہ یہ تو نے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے لوگوں کو بشمول مومنین کے سب کو رب تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا۔ اور اس سورہ رحمان شریف میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ربکم جمع کا صیغہ ہے، ربکا واحد مذکر حاضر ہے، ربکما تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ جن بھی مخاطب ہیں اور انسان بھی مخاطب ہیں۔ جنوں اور انسانوں کو بیک وقت رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا میں نے یہ انعام کیا تم پر، کر سکتے ہو انکار اس کا؟ اس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ جھٹلا سکتے ہو اس نعمت کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، فرمایا رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ آیہ مبارکہ کے اس سورہ رحمان شریف کی پہلی دو آیتوں نے لبرل سیکولر بے دین لوگ جو ہیں ان کا یہ نظریہ کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے، لہٰذا ہم خود سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک کو، کیا ضرورت علماء کے پاس جانے کی؟ یہ صرف اور صرف علماء سے متنفر کرنے کی اور ساتھ ساتھ لوگوں کو خود قرآن کریم سمجھنے کی طرف لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ لوگ بے دین ہوں گے، خود سمجھیں گے۔ بھائی دنیا جہان کی کوئی بھی کتاب، چاہے دنیا کے فنون کی ہو چاہے دین کے علوم کی ہو، کوئی بھی کتاب بغیر استاد کے نہیں سمجھی جا سکتی، یہ پکی بات ہے۔ ہاں، جب تک کہ بندے کے اندر ایک ذوق پیدا نہ ہو جائے کسی کامل استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کا، جب ذوق پیدا ہو جائے تو پھر جو بھی کتاب اس کے سامنے آئے گی پڑھتا جائے گا، اسے سمجھ آئے گی وہ۔ اب دیکھیں تورات شریف نازل ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ تورات شریف جس زبان میں ہے وہی زبان موسیٰ علیہ السلام کی، وہی زبان سامنے قوم کی زبان بھی وہی ہو، تورات کی زبان بھی وہی ہو، سمجھانے کی پھر موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت کیوں ہے؟ جس زبان میں کتاب نازل ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی زبان وہی، انجیل کی زبان اور قوم کی زبان ایک ہے، لیکن پھر سمجھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت کیوں؟ اچھا مدینہ شریف اچھا مزے کی بات دیکھیں، اگلی بات ہم یہ کرتے ہیں نا، ابھی صحابہ کو سمجھانے کے لیے حبیب کریم کی ضرورت ہو۔ حبیب کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بڑا دانا بندہ ہے پوری کائنات میں؟ رب کی ساری کائنات جتنے بھی بندے ہیں ان کی عقل فہم جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے امام الانبیاء علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں رب خود فرمائے حضور کی زبان عربی، قرآن عربی، رب پھر فرمایا الرحمن علم القرآن، میں کہ محبوب کو رب نے قرآن سکھایا ہے۔ محبوب کا استاد خود خدا ہے،
خود خلاق کائنات نے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، تو بتائیں بھائی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ قرآن بھی عربی، ساری کائنات کے عظیم ترین انسان، ساری کائنات کے فہیم ترین انسان، ساری کائنات کے دانا ترین انسان ہوں، قرآن وہ رب سے سیکھیں۔ اور آج کے ملا لچا لپاڑے ہیں، لبرل سیکولر پروفیسر، یہ سارے کھڑے ہو کے منہ اٹھا کے بکیں قرآن تو آسان ہے، ہم ترجمے سے پڑھ لیں گے۔ بھائی ترجمے سے کیسے سمجھ آئے گا تمہیں بھائی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ محبوب کریم علیہ السلام کو رب خود سکھائے قرآن ہیں۔ اس سے وہ بھی ان لوگوں کے نظریے کی بھی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین آقا علیہ السلام کے استاد ہیں، جبریل حضور کے استاد ہیں۔ نہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خالق اور مالک نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا کہ رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خالق الانسان، اسی نے انسان کامل حبیب کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، پھر رب نے ہی اپنے حبیب کو بیان کرنا بھی سکھایا۔ عالم تو بہت ہوتے ہیں لیکن بیان کرنا نہیں آتا ہے، اسے واضح کرنا نہیں آتا، وہ بات لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچا سکتے، دلوں تک نہیں اتار سکتے، ایک انداز ہی نہیں ہے ان کے پاس بیان کرنے کا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالی ہی بیان کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمانے والا ہے۔ کوئی آج جتنے بیٹھے نا سارے ٹی وی پر اینکر بن کر ہیں، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام کا پتہ کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ مجھے خوف ہے اپنے دین پر ان منافقوں کا جو چرب زبان ہوں گے، ہیں اپنی باتوں کے ذریعے جناب ہر ایک کو لتاڑ دیں گے۔ ایسا کر رہے نہیں کر رہے؟ یہ بیان نہیں ہے، یہ بیان بندے کو جہنم لے جانے والا ہے۔ بیان جو ہے نا وہ وہی بیان ہے جو لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میرے، خطیب جو ہے نا، خطیب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دائی کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے دائی اللہ، رب کی طرف دعوت دینے والا، ایک ہوتا ہے داعی الی نفسہ، اپنے نفس کی طرف دعوت دینے والا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف بلانے والا بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، بندے کے اور خالق کے درمیان ربط قائم کر دے، اس کے اندر ایک ذوق پیدا کر دے کہ وہ اکیلا بیٹھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے منسلک ہو جائے۔ ایک بزرگ بیٹھا نا جنگل میں، اس طرح ہاتھ رکھ کے، ایک بندہ وہاں آیا، اس نے بازو پکڑ کے ہلا دیا، اس نے کہا اکیلے بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اب اکیلا ہو گیا ہوں، پہلے اکیلا نہیں تھا کیونکہ خاص ربط پیدا ہو چکا تھا مولا تعالیٰ کے ساتھ، جب سے تم نے توجہ ہٹائی ہے تو پھر اب اکیلا ہو گیا ہوں۔ ظاہری بات ہے مجھے انسیت جو رب کی بارگاہ سے ہے وہ تجھ سے تو نہیں نہ ہوگی، ہے یا نہیں ایسا؟ اور یہ بھی ایک مرض ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جو ہے نا لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق کے ساتھ محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ بتائیں، وہی یوٹیوب جس پہ 2-2 3-3 گھنٹے ہماری قوم فلم دیکھتی ہے، اسی یوٹیوب پہ آدھا گھنٹہ اکیلی سورہ کہف نہیں سن سکتے لوگ، مرنے لگ جاتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کتنے منٹ رہ گئے کتنے منٹ رہ گئے۔ ہے تو وہی چیز، آخر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اور مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے درمیان ایک ذوق اور ایک ربط جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوا۔ دل گناہوں میں مبتلا ہو کر اس کا گناہوں کی طرف مائل ہو گیا، دل وہاں ربط پیدا ہو گیا ہے۔ صوفیاء کے پاس، اہل اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی اس لیے ہوتی ہے، اس لیے بندہ جاتا ہے، اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے اور خالق کے درمیان جو ہے نا ایک ربط پیدا ہو جائے، اس کو پوری دنیا سے طبیعت اس کی اچاٹ ہو جائے، محبت ہو تو اسے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ ہو۔ لیکن وہ والی بات خود جو پیر بیٹھے ہیں بیچارے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کس لیے آ رہا ہے، وہ یہی کہ ہر مہینے 11ویں کو پیسے لینے ہیں اسے، بس یہی ذہن میں ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال جو بندہ ہے نا، دیکھیں اس کی بڑی ساری علامتیں ہیں کہ داعی الی نفسی، جو ہے نا اپنے نفس کی طرف دعوت دینے والا۔ مولوی نے کارڈ چھپا رکھے ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں یہ لیں جی کارڈ بانٹ رہے ہیں، اور ساتھ اپنی تصویر بھی لگائی ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اور کپڑے ایسے پہن کے آئیں گے، توبہ توبہ، لشکاں پشکاں پوری ہیں، ٹیشن بشن اپنے سارے کریں گے، سارے کر کے آئیں گے۔ پھر بھائی تم نے رب کی طرف دعوت دینی تھی یا اپنے آپ کو بیچنا تھا؟ تو نے انہیں رب کا دیوانہ بنانا تھا یا اپنا دیوانہ بنانا تھا؟ رب کے قریب کرنا تھا یا اپنے قریب کرنا تھا تم نے لوگوں کو؟ یہ عجیب سی بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یار، ہیں پوری کائنات کے لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھا دیا ہے۔
ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ پھر بندوں کو دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جو بندہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو دعوت دینے والا ہو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، میں ان قریب رحمان جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دے گا۔ بتائیں حضور کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ انہوں نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دیکھیں آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ، 1442 سال، 45 سال، 44 سال، جتنا بھی عرصہ بیت گیا، اتنا عرصہ نہ ہم نے دیکھا انہیں ہیں، اور نہ ہم ان کے مزاروں پہ گئے ہیں، صرف ہم نے ان کا نام ہی سنا ہے۔ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی یہ نہیں ڈالی؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یار، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا، بندہ مخلص ہو کے چلے تو صحیح۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں الشمس والقمر بحسبان، میں سورج اور چاند دونوں اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا حساب مقرر فرمایا ہے، اسی حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم، نجم ویسے تارے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر شجر کے ساتھ اکٹھے بیان کیا گیا، تو نجم کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بغیر تنے کے پودا، جیسے کدو کی بیل ہوتی ہے، ہندوانے کی بیل ہوتی ہے، خربوزے کی بیل ہوتی ہے، یہ جو ساری بیلیں ہیں نا یہ وہ مراد ہیں۔ والشجر، اور تنے دار درخت، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسجدان، یہ دونوں رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی جگہ بھی جناب اپنا سر نہیں ہلا سکتے، پتہ تک نہیں ہلتا ان کا، ایسے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ سبق دیا، میں جب یہ پابند ہیں، انہیں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میرے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو پھر تو کون ہوتا ہے میرے حکم میں کیڑے نکالنے والا، پوچھنے والا یہ حکم کیوں ہے تو وہ حکم کیوں ہے؟ یہ آیہ مبارکہ قرآن پاک کی دیکھیں یار، بڑی رب تعالیٰ نے فرمایا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے؟ جی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل، تو پہاڑ کی طرف دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتا مولا دیکھنے تجھے آیا ہوں، پہاڑ کیوں دیکھوں؟ ہیں رب کا حکم دیکھیں، یہ بات نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے، رب کے پاک پیغمبر ہیں، جلالی پیغمبر ہیں، وہاں کھڑے ہو کے کہتے مولا ٹھیک ہے تیرا حکم ہے میں دیکھ لیتا ہوں ادھر۔ تو پھر کیا ہوا؟ بندہ مومن جو ہے نا اسے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اس طرح پابند ہونا چاہیے، کوئی بات نہ نکالے اس میں سے، جی یہ ایسے ہے تو ویسا ہے، ویسے ہے تو ویسا ہے، کیوں بھائی تجھے کیا حق ہے تو ایسی ویسی باتیں کرے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والنجم والشجر یسجدان، بغیر تنے کے پودے اور تنے والے پودے درخت جو ہیں یسجدان، رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، مطلب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اس نے آسمان کو بلند بنایا، مقام کے حساب سے بھی اور مرتبے کے حساب سے بھی، زمین سے بلند ہے آسمان، اور دوسرا یہ مرتبے کے حساب سے بھی آسمان بلند ہے زمین سے، کیونکہ وہاں فرشتوں کی جماعتیں رہتی ہیں، وہ فرشتے جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کبھی بھی سر نہیں پھیرتے، رب تعالیٰ کے حکم سے سر نہیں پھیرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ووضع المیزان، اور اس نے میزان کا حکم دیا، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے کا حکم دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، یہ حکم دیا کہ تم تولنے میں کبھی بھی سرکشی نہ کرنا، تولنے میں کمی نہ کرنا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم انصاف کے ساتھ تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں تولنے میں کمی نہ کرو، تولنے میں کمی نہ کرو، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس نے زمین کو لوگوں کے لیے بچھا دیا ہے، زمین لوگوں کے لیے رکھ دی ہے، فیہا فاکہہ، اس میں میوے اور پھل رکھ پیدا کر دیے، والنخل ذات الاکمام، اور غلاف چڑھی کھجوریں پیدا فرما دی ہیں جی، اور فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والی گندم اگائی، والریحان، اور خوشبودار پھول پیدا فرمائے، ریحان، جی ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھل کو۔ یہ بھوسے کا اتنا فائدہ ہے، اگر یہ گندم جو ہے نا یہ بھوسے میں نہ ہو تو خرابی ہو جائے، وہیں ہے یا نہیں؟ وہی گندم جو ہے زمین کے اندر ہو تو اگاتی ہے،
وہی گندم باہر پڑی اور پانی پڑ جائے تو خراب ہو جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھوسا ہم نے لگایا ہے اسی لیے ہے تاکہ وہ جب تک دانہ اس کے اندر رہے دانے کی حفاظت کرے، جب دانہ علیحدہ ہو دانہ تمہاری غذا بن جائے تو وہ بھوسا تمہارے جانوروں کی غذا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پیچھے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان کو بلندی دی، زمین کو ہم نے عاجزی دی، اور میں اس میں پھل بنا دیے، کھجوریں لگا دی، پودے لگا دیے، ہر چیز لگا دی، گندم اگا دی، تمہاری غذا تمہارے جانوروں کی غذا ساری چیزیں لگا دی ہیں، تم دونوں مل کے ان کو جھوٹا کہہ سکتے ہو؟ ان کا انکار کر سکتے ہو ان نعمتوں کا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، میں اس نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی خشک ٹھیکری جیسی مٹی سے۔ مٹی جو تھی نا آدم علیہ السلام کی جب تیار ہو گئی تو وہ ہوا کے گزرنے کی وجہ سے نا ٹھیکری کی طرح بجنے لگی، جیسے ٹھیکری کھٹکتی ہے نا اس طرح کر کے کھٹکنے لگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو ہم نے بجنے والی خشک ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو ہم نے بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں کہ مٹی سے اور آگ سے دو چیزوں سے ہم نے ایک سے انسان کو جنوں کو ہم نے آگ سے پیدا کر دیا، میں کیا تم دونوں مل کر اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اسے جھوٹا کہہ سکتے ہو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر نعمت فرمائی ہے؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جو مشرقوں کی دونوں مغربوں کی رب ہے۔ مشرق اور مغرب، مشرقین اور مغربین سے مراد جہاں گرمی اور سردی کا سورج، گرمیوں کا سورج نکلنے کی بھی ایک سمت ہے، یہاں سے نکلے گا یہاں تک گرمیوں میں نکلے گا، یہاں سے یہاں تک سردیوں میں نکلے گا۔ یہ دونوں مشرقیں اور دونوں مغربیں جو ہیں رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان دونوں کو یعنی سارے موسموں کو، چاند کو، سورج کو، ہر ایک چیز کو جس کے ساتھ موسم میں تغیر آتا ہے، جس کے ساتھ تمہاری زندگی میں تغیر آتا ہے، جس کے ساتھ تمہاری آب و ہوا میں تغیر آتا ہے، ہوائیں تمہاری معتدل ہو جاتی ہیں، تمہاری صحت کے لیے نفعمند ہوتی ہیں، میں ہر ایک چیز کو رب تبارک و تعالی جو ہے وہی پیدا فرمانے والا ہے۔ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، میں اس نے دو سمندر ملے ہوئے پیدا فرمائے، ایسے رواں فرما دی، دو سمندر ملے ہوئے، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان دونوں میں رب نے آڑ رکھ دی ہے، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ دیوار دنیا کی کوئی طاقت کسی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی۔ جہاں لکھا ہوتا نا کیمرے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہاں وہ بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ محض رب کا حکم ہے جس نے ایسے کھڑا کیا ہوا ہے یا نہیں؟ بندہ چینی ڈال دے پانی میں، چینی باہر آ جائے گی؟ نہیں نہ آتی۔ پانی میں مل جائے، بندہ کو کہہ سکتا یار تیرے گلاس والا پانی اپنے میرے گلاس سے نکال لے، تم نہیں نہ نکل سکتا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم دیکھیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہے پانی۔ آج تک اس نے نہیں کہا مولا میں کڑوا ہوں تو میٹھے میں تھوڑا سا مل جاؤں، رب کا حکم مان کے دونوں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھی نا آپ نے ویڈیو اس کی کیسے چل رہے ہیں، ایک کا رنگ نیلا ہے دوسرے کا دوسرا رنگ ہے، اور دونوں اکٹھے کھڑے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ پوری کائنات کے لوگ ہمیں مل کے سارے کر کے دکھا دیں اس طرح، پھر جو پاگل کے بچے کہتے پھرتے نا جناب نہیں جی نہیں یہ سارا کچھ خود ہی بن گیا ہے، کر کے دکھائیں پھر ہمیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولوی دین نے مناظرہ رکھا۔ یہ جو مولد ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا، یہ کو کمینے آج کے نہیں ہیں، یہ بڑی دیر کے ہیں، وہ بھی نیچری تھے، سر سور کی طبیعت کے تھے۔ انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ اس طرح مناظرہ کرتے ہیں، میں کس چیز پر؟ آپ کہتے ہیں خدا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے، میں ہاں کرو، میں لیکن شرط یہ ہے دریا کے پرلی جانب کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پرلی جانب کر لیں۔ جگہ طے ہو گئی، وقت طے ہوگا، امام صاحب تاخیر سے گئے وہاں، جب وہاں تاخیر سے پہنچے کہنے لگے آپ اچھے بھلے مسلمان ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، باتیں پورا نہیں کر سکتے؟ اور میں یار مجھے تاخیر ہو گئی تھی، وہاں آیا کشتی نہیں تھی، ایک درخت اچانک سے گرا نیچے، اس کے پھٹے علیحدہ ہو گئے ہیں، ٹہنیاں علیحدہ ہو گئی ہیں، لکڑیاں صاف ہو گئی ہیں، خود بخود کیلیں ٹھک گئی ہیں، اس میں کشتی بن گئی ہے، اس نے لوگوں کو لے کے جانا اور لے کے آنا شروع کر دیا ہے، تو اسی کشتی پہ بیٹھ کے آ گئے ہوں، سارے ہنسنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کشتی خود بن جائے؟ اور میں پاگل کے بچوں یہی کہتا ہوں، ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، کائنات کیسے بن گئی ہے اتنی کائنات کیسے خود بن گئی ہے؟
اسے چلانے والا بھی تو کوئی ہے نا یار. بندے کسی کے پاس ہلکی سی عقل ہو نا یار، وہ یہی مان جائے گا یار دو پانی اکٹھے کیسے چل رہے ہیں سمندر، اور ہزاروں سال سے چل رہے ہیں ایسے، وہ اکٹھے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. ایک قطرہ پانی کا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہیں. ابھی کو پاگل کا بچہ کہے اور نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہوا پڑا ہے سارا، اور یہ محض رب تعالیٰ کا حکم ہے یار. ہیں وہ پانی ہو کے اعتراض نہ کرے رب کے حکم پر، وہیں کھڑا رہے ہیں، اور یہ انسان ہو کے اپنے آپ کو مومن کہہ کے کلمہ پڑھ کے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتا رہے. 60-70 میل اکٹھا چلتا ہے. ہاں اتنے میل اکٹھے چلتا ہے پانی سارا. ایک مفتی صاحب ہیں بہت بڑے، ان کے بھانجے کل میرے پاس آئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی زمین کی بیع کی ہے، اور وہ بیع جو ہے نا شرعی طریقے کے حساب سے حرام تھی، ناجائز تھی. وہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو حرام ہے. کہنے لگے جی میں نے ڈیلر سے کہا، تو ڈیلر کہنے لگا اگر آپ مولویوں کی باتوں میں پڑو گے نا پھر بھوکے مرو گے. کر لیں بات، اگر مولویوں کی باتوں میں پڑو گے نا تو پھر آپ بھوکے مرو گے. ہاں مولویوں کے پاس نہیں جانا آپ نے. تو بتائیں بھائی یہ جو ساری کائنات چل رہی ہے یہ تمہاری طرح ٹھگیں کر کے چل رہی ہے؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا کہ دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے. لا یبغیان، وہ آڑ کیا ہے؟ وہ میرے رب کا حکم ہے. بس فرمایا کہ لا یبغیان، وہ سرکشی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، میں تم دونوں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بتاؤ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی نشانی رکھی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کی، اپنے ہونے پر رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی علامت رکھ دی ہے. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، میں کہ اسی میں سے، اسی سمندر میں سے، ان دونوں، ہاں دونوں میں سے، پانی کڑوا ہو یا میٹھا ہو، ان دونوں میں سے لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ موتی بھی نکلتا ہے اور مرجان بھی نکلتا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں کہ اس دو دریاؤں کے جو اکٹھے بہ رہے ہیں اس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو، یا اس پانی میں سے موتی نکل رہے ہیں ان موتیوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ تو کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو تم؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جوار کشتیوں کو کہتے ہیں، منشآت اٹھی ہوئی کشتیاں، بلند کشتیاں کیسے سمندروں میں چل رہی ہوتی ہیں. فی البحر، سمندروں میں ایسے چلتی ہیں، کالأعلام، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیاں اٹھی ہوئی پہاڑوں کی طرح چل رہی ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر شے ڈوب جاتی ہے پانی کے اندر. اس کو کس نے رکھا ہوا ہے جی؟ کشتی نہیں ڈوبتی. کیوں نہیں ڈوبتی؟ یہ محض رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ لوگ اس میں سے جناب نکالتے پھرتے جی اس وجہ سے نہیں ڈوبتی، اس وجہ سے. میں نے کہا وہ وجہ بھی میرے رب نے رکھی ہے، ہاں ایک اور کوئی وجہ نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کل من علیہا فان، فرمایا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات، عزت والی اکرام والی ذات جو ہے نا تیرے رب کی ذات، وہی باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب آپ بتائیں جی اس آیہ مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی نعمت فرمایا ہے. موت بھی نعمت ہے. اب آپ خود دیکھیں کسی کے گھر میں ایک بندہ بیمار ہو تو سارے بیمار ہو جاتے نہیں ہوتے؟ ایک بندہ بیمار ہے تو سبھی کے منہ بنے ہوئے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ سبھی پریشان ہیں، بیمار تو ہے ہی ہے، سارے پریشان ہوئے پڑے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ ہمارا گھر کا بندہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ گھر میں ایک بیمار پڑا ہو تو سارے پریشان ہیں. تو بتائیں اسی گھر میں موت اگر نہ ہوتی تو بندے کا بابا بھی بیمار ہے، دادا بھی بیمار ہے، اس سے اگلا بھی بیمار ہے، بوڑھے پڑے ہوئے ہیں، سارے لائن لگی ہوئی ہے، پورے کمرے بھرے ہوئے ہیں. کون ہے جی؟ یہ ہمارے دادے کے 500-700 سال پرانا دادا ہے، یہ فلانا ہے. تو بتائیں کیا بیتتی ہم پر؟ رب کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رہے. اسی طرح بھولنا جو ہے نا یہ بھی رب کی نعمت ہے. اگر ہم بڑے بندے کہتے ہیں جی بھول جاتے ہیں ہم، میں نے کہا یار اس پہ بھی شکر کرو، بھول جاتے ہو کہ نہیں؟ اگر بھولتے نا تو ہر غم بندے کا تازہ ہی رہتا، ہر غم اس کے ذہن میں ہی رہتا ہر وقت. تو بتائیں کوئی مزہ آنا تھا دنیا میں؟ یہ رب کی نعمت نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھولنے کو بھی نعمت بنا دی ہے ہمارے لیے. یہاں ایک بابا اکیلا کھانستا رہے کمرے میں، پورے ٹبر کو نیند نہیں آتی ہے. ایک بابا کھانستا رہے تو سارے سگے بیٹے بھی کہتے ہیں بابا جی سے کمرہ علیحدہ کر دو.
ہیں اماں بیمار ہو گئی تو اماں کا کمرہ علیحدہ کر دیجیے، اماں وہیں کھانستی رہے ساری رات۔ تو بتائیں جہاں پہ اتنے سارے 4-5 جو بابے پڑے ہوتے ہیں کسی کے گھر میں، تو کیا گزرتی ہے ان پر۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے جو موت پیدا کی ہے اس نعمت کا انکار کر سکتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ اکبر، یسألہ من فی السماوات والارض، میں جو بھی آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب کے سب اسی کی بارگاہ کے مانگتے ہیں، یسألہ، اسی سے مانگتے ہیں، وہی ایک ہی ہے دینے والا پوری کائنات کو، ساری کائنات کو دینے والا وہی ہے۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ماں کہ وہ ہر دن نئے کام میں ہے۔ یہ یہودیوں کے نظریے کا رد کیا گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر جمعے کو چھٹی کرتا ہے کام سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، میں تو ہر دن اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہوں، ہر دن بندوں کو موت بھی دیتا ہوں، ہر دن بندوں کو زندگیاں بھی دیتا ہوں، صحت بھی دیتا ہوں، مانگنے والوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ کس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ رب جو ہے وہ ایک دن کچھ بھی نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، میں اے ثقلین، جنوں اور انسانوں کو ثقلین کہتے ہیں، بھاری چیزیں ہیں، میں جنوں اور انسانوں ان قریب ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے، ان قریب تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے۔ یہ ذہن میرے فراغت کا معنی ہوتا ہے فارغ ہونا کسی کام سے، لیکن یہاں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بولنا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ علماء نے جو کیا نا وہ یہی کیا ہے کہ ہم قصد فرمائیں گے۔ کہتے ہیں میں ویلا علماء تینوں بنانا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا ہی قصد فرما رہے ہیں، تمہاری طبیعت درست کریں گے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں تو تم دونوں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، میں جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکلنے کی تو فانفذوا، نکل جاؤ، چلے جاؤ، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، لیکن یہ ذہن میں رہے لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے حکومت تو اسی کی ہوگی، ہاں نکل بھی جاؤ چلے بھی جاؤ لیکن حکومت اسی کی ہوگی، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ، اب بتائیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ جہاں بھی جائیں گے موت آئے گی، حکومت اسی کی، جہاں بھی جائیں گے وہیں مریں گے تو اٹھیں گے ضرور، قیامت آئے گی، بھاگ نہیں سکتے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اب بتائیں یہ چائنا والے یا جاپان والے سورج بنائیں، چاند بنائیں، جو مرضی بنائیں، ہیں کہتے ہیں وہ بندہ ایسی سانس چڑھا ہوا اسے کہنے لگا جی دیکھ جی میں نے سورج بنا لی۔ میں نے کہا اچھا خرچہ بھی آیا اس کا، کہتا جی بڑا خرچہ آیا۔ میں نے کہا وہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا نا سورج میں، سبحان اللہ، ہیں لاکھوں ہزاروں سالوں سے ایسے کھڑا ہوا ہے وہیں، ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، صرف رب نے کہہ دیا کہ تو نے چلنا ہے، وہ چل رہا ہے یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے تیرے ابے کی شان کتنی بلند ہے؟ دل میں خیال ہے معلوم تو ہے لیکن کچھ اور معلوم کر لوں حضور سے، حضور کچھ اور بات ارشاد فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب سورج جو ہے نا یہ چلتا ہوا کعبے کی چھت پہ آتا ہے نا، کعبے کی چھت پر وہی ٹھہر جاتا ہے، کعبے کی چھت پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، تو اس وقت فرشتے جو ہیں اسے پیچھلے والے دھکا لگاتے ہیں، آگے والے کھینچتے ہیں، نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں تجھے ابو بکر صدیق کا واسطہ، تو پھر سورج چل پڑتا ہے۔ میں تیرے ابے کی شان یہ ہے، ہاں جی اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو بکر شبلی ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان سے آپ نے بادشاہی چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنے لگے، جنگل میں چلے گئے، تو ایک بندہ جو ہے نا وہ کہنے لگا اچھے بھلے آپ حاکم تھے آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے کہا یار دیکھو وہاں لوگ میری بات مانتے تھے وہ بھی ڈر کی وجہ سے، لیکن جب سے یہاں آیا ہوں نا میں رب کا ہوا ہوں، سورج میری مرضی سے طلوع ہوتا ہے میری مرضی سے غروب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی سے سورج طلوع ہو، آپ کی مرضی سے سورج غروب ہو؟ اور میں بھی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی رب کی مرضی کے تابع کر دی ہے، جو رب کا حکم ہوگا وہی میں کروں گا۔ تو بتائیں پھر جب مرضی ایک ہی ہوئی تو پھر میری مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے نا، ہیں کاش کہ یہ بندہ سمجھ جائے اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک بندے اور کہا آپ کو کہ آپ کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ گدڑی سی رہے تھے، گندی جسے کہتے ہیں گدڑی،
آپ سلائی کر رہے ہیں اس کی، تو ایک بندہ آیا کہنے لگا اچھی بھلی حکومت ہی چھوڑ کے آپ یہاں پڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی اچھی حکومت دی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ایسی دریا کا کنارہ تھا، آپ نے وہ سوئی جس کے ساتھ سی رہے تھے نا، آپ نے وہ پھینک دی اس طرح، اب آؤ مچھلی ہو میری سوئی تو واپس کرو۔ اتنا کہا، جتنی مچھلیاں تھیں نا ساری کی ساری مچھلیاں جو ہیں سونے کی سوئیاں منہ میں لے کر باہر آ گئیں، اس طرح باہر آ گئی۔ آپ نے کہا نہیں مجھے میری اپنی چاہیے۔ ایک مچھلی اور نکلی باہر، اس نے سوئی اس طرح سامنے کی، آپ نے وہ سوئی لے لی۔ میں یار بتا، وہاں صرف انسانوں پہ حکومت تھی وہ بھی ڈنڈے کے زور پر، یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی حکومت دی ہے اس کی ساری کائنات پہ حکومت چل رہی ہے۔ بتائیں پھر مجھے یہ پسند ہے، یہ اچھی لگے یا وہ اچھی لگے؟ بتائیں۔ تو اس لیے بھائی بندہ جو ہے نا وہ روحانیت کی طرف منہ کرے۔ کس طرف منہ کرے؟ مادیت تو مادیت ہے بھائی، یہ تو فنا ہونے والی ہے۔ جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو ساری ٹیکنالوجی فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے نا جس چیز کے ساتھ وہ بھی نیزہ ہی ہوگا، جنگ تلواروں کی ہوگی، انہی چیزوں کی جنگ ہوگی تو اسلام غالب آئے گا۔ ہاں اوزار وہی جو امام الانبیاء نے دیے ہیں بس۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، میں تم دونوں پر آگ کا شعلہ بغیر دھوئیں کے، ونحاس اور بغیر آگ کے دھواں، بغیر آگ کے دھواں، وہاں دھوئیں کے بغیر شعلہ اور نحاس بغیر آگ کے دھواں، کالا دھواں، فرمایا کہ یہ تم پر بھیجا جائے گا جنوں اور انسانوں پر، فلا تنتصران، تم دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بتائیں بھائی۔ یہ عذاب آئے جنوں پر اور انسانوں پر، رب فرمائے نعمت ہے، رب فرمائے نعمت ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ عذاب آ رہا ہے کافروں پر، جن کافروں پر اور انسان کافروں پر، دونوں پر عذاب آ رہا ہے، تو رب تبارک و تعالی نے اسے بھی اہل ایمان کے لیے نعمت قرار دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ پھول کی طرح ہو جائے گا، کدہان، گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ گلاب کا پھول سرخ نہیں ہوتا، ایسے سرخ ہو جائے گا، دیکھتا ہوا ہوگا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، میں اس وقت نہ انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ جنوں سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جیسے ہی قبر سے نکلیں گے فوراً ان سے یہ سوال نہیں ہوگا، یہ سوال وہاں ہوگا جہاں ہونا ہے، جی میزان پر ان سے سوال ہوگا، اس سے پہلے سوال نہیں ہوگا۔ قبروں سے نکل کر چلتے 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 جائیں گے، اس وقت ان سے سوال نہیں ہوگا تم نے کیا کیا تھا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی ایک طرح سے نعمت ہے کہ نکلتے ہی فوراً نہیں پوچھا جا رہا ہے، ایک جگہ لے جا کر وہیں پوچھا جا رہا ہے ان سے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ اکبر، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، میں مجرم جو ہے نا اپنے ماتھے کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ مجرم جو ہے خاص قسم کے داغ لگائے جائیں گے ان کے ماتھے پر، پیشانی پر، اور فرمایا فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور مجرم جو ہیں ان کو قیامت والے دن، آپ نے دیکھا ہوگا نا بچے جب پہلے آج کل تو سکولوں کے باہر لکھا ہوا مار نہیں پیار، چھوٹے ہوتے تھے جب ہم سب چھوٹوں کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بات کر رہا ہوں، اس وقت ایک فورس تیار کی ہوتی تھی ماسٹر نے سکول میں، یہ مدرسے میں استاد نے، کوئی بچہ پڑھنے نہیں آتا تھا تو اسے جا کے اٹھا کے لے جاتے تھے، 8-10 بچے آتے تھے، 2-4 بچے ٹانگیں پکڑتے تھے، 2-4 بچے بازو پکڑتے تھے۔ ایک لڑکا تھا اسی طرح، میری ڈیوٹی ہوتی تھی روزانہ، اسے لے جاتا تھا میں، وہ بھی روزانہ کبھی کسی جگہ چھپا ہوتا تھا کبھی کسی جگہ، اگر لیے بغیر جاتا نا مجھے بار پڑتی تھی، تو اسے کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ بھی ایسا خبیث تھا، کسی بھی جگہ جا کے چھپ جاتا تھا، خطرناک سے خطرناک جگہ۔ ایک دفعہ میں پکڑنے گیا تو کتے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، وہ کتا بڑا سارا پڑا ہوا ہے، ساتھ وہ پڑا ہوا ہے، میں نے کہا اب کسے پکڑوں میں، دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ وہ پچھلی صبح اذان سے بھی پہلے میں جاتا تھا اسے پکڑنے کے لیے، کوشش یہ ہوتی تھی بھی حملہ کیا جائے تو رات کے وقت کیا جاتا کہ پکڑا جائے، لیکن وہ بھی بڑا استاد تھا، پچھلی رات کو اٹھ کے چھپ جاتا تھا، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اچھا وہ 7 ہی نمبرداروں کو دے رہا تھا، اس میں جا کے چھپ جاتا تھا۔ تو یہ
بچے ہوتے تھے جا کے پکڑ کے لاتے تھے ٹانگوں سے پکڑ کے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت کے دن مجرموں کو ایسے پکڑا جائے گا، لیکن ان کے ہاتھوں سے نہیں، ان کے ہاتھوں سے نہیں پکڑا جائے گا. فیؤخذ بالنواسی، نواسی پیشانی کو کہتے ہیں، یہاں کے بالوں سے، یہاں سے بالوں سے پکڑا جائے گا، والاقدام اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. اس طرح پکڑ کے مجرموں کو گھسیٹا جائے گا، پھر لے جایا جائے گا جہنم. فیوم فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مومنو آج تمہیں رب نے بچا لیا، جہنم سے جنت جا رہے ہو. دیکھو مجرموں کا حال کیا ہے، کیسے وہ ٹنگوں کے ساتھ ٹولیاں پکڑ کے جا رہی ہیں انہیں، اور کیسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ پکڑ کے گھسیٹے جا رہے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے تم پر. بتائیں بھائی جس دن گستاخ ذلیل ہوں گے ہیں. مفتی عبدالقیوم ہزاری بھی کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ مجھے قیامت کا سب سے بڑا شوق یہی ہے کہ قیامت کا دن آئے تو میں دیکھوں رب تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کے گستاخوں کو کیسے سزا دیتا ہے. بس سب سے بڑی خواہش یہی ہے ہماری. تو مسلمان بندے کی خواہش دنیا میں یہی ہونی چاہیے کہ ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی تڑپ ہے، بس رب رسول کے دشمن ذلیل ہو جائیں. بس اس سے بڑی ہماری کوئی تمنا نہیں ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، میں کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا کہتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، آج مجرم جو ہیں اس آگ کے جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگا رہے ہیں، اس طرح کر کے گھوم رہے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنوں اور انسانوں کو گرو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ کم انعام ہے کہ آج مجرم جو ہیں وہ سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو آج جنت عطا فرما دی ہے. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.